الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اللہ کریم کے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزائے مبارکہ کا تذکرہ، سیرت کی معروف کتاب سیرت ضیاء النبی جو حضور سید ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس میں سے ہم بیان کرتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بجائے ان کے الفاظ کو اپنے مفہوم میں بیان کرنے کے، ہم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو ہی بیان کریں، کیونکہ آپ کے ہی الفاظ میں یقیناً وہ چاشنی بھی ہے، وہ محبت رسول کا اظہار بھی ہے، جس کی آج ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو ضرورت ہے۔ اس لیے انہی الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ کریم اس کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ آج درس ضیاء النبی میں ہم چشم مازاغ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں مبارک تھیں، ان کا تذکرہ ضیاء النبی سے جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صاحب تصنیف ضیاء النبی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک کی تعریف قرآن کریم اس طرح کرتا ہے: ما زاغ البصر وما طغی۔ یہ سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ لم یزل میں حاضر ہوئے، اس وقت جب آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا، نہ تو آپ کی آنکھیں حد ادب سے جھکیں اور نہ ہی آپ کی آنکھیں چوندیائیں۔ ابن عدی، ابن عساکر اور دیگر محدثین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمت کما یرا بالنہار فی الضوء۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات اور دن کا جو دیکھنا جو ہے وہ دونوں یکساں تھے۔ اسی طرح شیخان یعنی حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے حدیث پاک روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هل ترون قبلتی ہا ہونا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم وانی لأراکم من وراء ظہری وفی روایت ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ میرا قبلہ تو ادھر ہے، اس طرف میرا منہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہارا رکوع کرنا، سجدہ کرنا مجھ پر چھپا نہیں رہتا، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی تم بھلے میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو لیکن میں اپنی نور بصیرت سے تمہیں ملاحظہ کر رہا ہوتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا خشوع کا تعلق دل سے ہے، اور تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا، نہ رکوع اور نہ خشوع۔ مجاہدین کا اسی طرح ایک اور واقعہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاحب تصنیف ضیاء النبی لکھتے ہیں کہ مجاہدین کا ایک لشکر موتا میں کیسر کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے جب ممبر شریف پر آپ تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے، اور جو مجاہد اسلام کا پرچم اٹھاتا اور جس صورت میں شرف شہادت سے مشرف کیا جاتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں اس کا ذکر فرماتے۔ اسی طرح آپ ذکر فرماتے رہے سب کا، اور حاضرین کو اس سے آپ
آگاہ کرتے رہے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید، جو آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، سورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لقب سے جو ملقب تھے، جب پرچم اسلام جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الآن حمی الوتیس، اب لڑائی کی جو بٹی ہے وہ گرم ہوئی ہے۔ کچھ دنوں بعد یعلا بن منبہ جنگ موتا کی خبر سنانے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شئت فاخبرنی و ان شئت اخبرتک، کہ اگر تو چاہتا ہے تو وہاں کے حالات ہمیں سنا، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تمہیں وہاں کے حالات سناؤں۔ تو بابی گرامی قدر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ آنکھ کی دو خوبصورتیاں ہوتی ہیں، ایک تو آنکھ دیکھنے میں خوبصورت لگے، اور دوسرا آنکھ کے اندر یہ قوت ہو کہ وہ لاجواب دیکھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشمان مبارک تھیں وہ دیکھنے میں بھی لاجواب تھیں اور دیکھتے بھی لاجواب تھیں۔ اسی ایک واقعہ کو لیجئے، پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ابو یعلا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنائیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کی تفصیلی حالات مسلمانوں کو بتائے۔ یہ سن کر ابو یعلا نے کہا جو کچھ میدان جنگ میں یہاں سے سینکڑوں میل دور وقوع پذیر ہوا، بائیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کا سب بیان کر دیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ والذی بعثک بالحق ما ترکت من حدیثہم حرفا، وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی کوئی بات نہیں چھوڑی، یعنی ہر چیز وہاں کی جو تھی آپ نے وہ ذکر فرما دی۔ اسی طرح 11 ہجری میں پہلے شہدائے احد کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، انہیں سلام دیا، پھر ان کے لیے دعائیں فرمائیں، پھر جنت البقیع میں تشریف لائے، وہاں بھی اپنے جانثار غلاموں کے ساتھ، جانثار جو غلام تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور دعائیں بھی فرمائیں، اور پھر الوداع بھی فرمایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند جملے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں بھی گئے جہاں پہ شہدائے کرام مدفون تھے، اور جنت البقیع میں بھی تشریف لے گئے۔ گویا کہ وہ جگہیں جہاں پر اللہ کریم کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پر جانا بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال انی بین ایدیکم فرط وانا علیکم شہید وان موعدکم الحوض، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ فَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوا فِيهَا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، تم پر گواہ ہوں، اور تمہاری میری ملاقات روز قیامت حوض کوثر پر ہوگی، اور میں آج بیٹھا ہوں یہاں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی بیٹھا تو اپنے ممبر پہ ہوں مسجد نبوی میں، لیکن میں ملاحظہ فرما رہا ہوں حوض کوثر کو۔ اور ساتھ مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں، مجھے قطعاً اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ احباب گرامی قدر یہ جملہ سننے والا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ مجھے قطعاً اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا کی تلاش میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہو گے اور اسی وجہ سے تم ہلاک ہوگے۔ انشاءاللہ پھر کبھی یہ باتوں کی جو ہے وہ مزید وضاحت کریں گے۔ آج چونکہ بیان جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہے، آپ کی چشمان مبارک سے، تو مزید سماعت فرمائیے۔ ابن سعد اور بہقی نے اللہ ابن محمد سقفی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے
سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، یعنی ہم آپ کے ساتھ تھے، اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی موجود ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جی کہ پہلے سورج کبھی، اور جب ہم ساتھ تھے اور صبح سورج طلوع ہوا اور اس کی روشنی، اس کی چمک دمک بالکل الگ نوعیت کی تھی، یعنی عام دنوں سے مختلف تھی۔ پہلے سورج کبھی اس طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ جبریل امین حضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج صبح سورج کی جو ضیاء پاشیاں ہیں یہ معمول سے بہت زیادہ تھیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی مدینہ طیبہ میں وفات پا گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہیں، یہ انہی کی چمک دمک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس عمل کے بدلے یہ عزت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی؟ جبریل امین نے عرض کیا کان یکسر قراءۃ قل هو اللہ احد باللیل والنہار وفی ممشاہ وقیامہ وقعودہ۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے رحمت فرمائی گئی ہے کہ وہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ بڑی آسان سی صورت ہے، قل هو اللہ احد، جو کہ ہر بندہ مومن، ہر مسلمان اس کو جو ہے وہ جانتا ہے، وہ پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جبریل امین کہ وہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا تھا، رات کے وقت، دن کے وقت، چلتے کھڑے بیٹھے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فرمایا ہے۔ اور پھر جبریل امین نے پر مارا، اسی وقت راستہ میں جتنے درخت اور پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے جو وہاں سے دور ہو گئے، اور اس صحابی کی چارپائی بلند کی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی جب وفات کی خبر آپ کو دی گئی، پھر صحابہ کرام نے سمیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو یہ دو واقعات ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نے ایسے بندوں کی نماز جنازہ پڑھائی جو وہاں موجود نہ تھے۔ اس سے بعض احباب نے یہ مسئلہ اخذ کر لیا کہ اللہ کے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے جو جسد خاکی تھے وہ رکھ دیے گئے تھے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ بھی رہے تھے اور ساتھ آپ جنازہ بھی پڑھا رہے تھے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سریا میں 12 ستارے دیکھ رہا ہوں، حالانکہ علم نجوم کے ماہرین بڑی طاقتور دوربینوں سے سریا کے ستاروں کو گننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ 7 یا آپ کہتے ہیں 8 جو سولر سسٹم میں جو سیارے جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں 12 سیارے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی تھی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ستاروں کو دیکھا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ سماعت فرمائی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر اعتراض کیا اور مسجد اقصیٰ کے در و دیوار کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے، یعنی مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے مسجد اقصیٰ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کی ہر چیز گن گن کر انہیں بتا دی۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کا ذکر یوں توصیف کیا، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین احدب الاشفار، کہتے ہیں کہ ادعج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو آنکھ کشادہ بھی ہو اور بڑی ہو، اور اس کے سفید حصے میں باریک سرخ ڈورے بھی ہوں۔ اشکل کا بھی یہی معنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مژگاں مبارک لمبی تھی۔ یہ دونوں چیزیں آنکھ کی زیبائی میں حرف آخر ہیں، یعنی آنکھوں کی جو ظاہری خوبصورت تھی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی، اور آنکھیں جو کچھ دیکھتی تھیں وہ بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ان پاکیزہ کلمات سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم
کانا ادعج العینین احدب الاشفار مقرون الحاجبین۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کشادہ تھیں اور ان میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے، پلکیں مبارک لمبی تھیں اور ابرو مبارک باریک تھے اور باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ اسی طرح مواہب الدنیا میں ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ نے اپنا وہاں کا معمول بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک دن میں واعظ کرتا تھا تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا ایمان مزید پختہ ہو، اور جو ابھی اس شرف سے محروم ہیں وہ اسلام قبول کر کے اس سعادت ابدی سے بہرہ یاب ہو جائیں۔ اس مجلس میں ایک دن یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہاتھ میں کتاب لیے کھڑا رہتا اور میں تقریر کرتا تو وہ اس کتاب میں غور سے دیکھتا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ صف لی ابو القاسم، کہ میرے سامنے حضرت ابو القاسم کا حلیہ بیان کرو۔ ابو القاسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ لیس بالطویل البائن ولا بالکثیر الحدیث، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ بہت لمبا نہ تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا۔ میں نے یہ ساری صفات بیان کی، پھر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور بیان کرو۔ میں نے کہا کہ سر دست مجھے اتنا ہی یاد ہے، اس وقت اس یہودی عالم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک خوبصورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس بات پر اس یہودی عالم نے کہا کہ یہ حلیہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ میرے آباء و اجداد کی کتاب میں موجود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہ رسول اللہ الی الناس کافہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ ابن مردویہ نے سلیمان تیمی کے واسطہ سے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ۔ ابھی جو پہلے آپ نے حالات پڑھے سنے، وہ حالات سارے باہر کے ہیں، ظاہری دنیا کے ہیں۔ اب اس واقعہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات کو مجھے آسمان پر لے جایا گیا میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر میں دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ گرامی قدر قبر میں تھے، اور قبر آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی کھڑے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور میرے کریم آقا کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر کے اندر ہیں اور ساتھ نماز بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ غزوہ خندق میں جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو توڑا جو پہلی ضرب پر آپ نے فرمایا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ خندق ہوا تو اس وقت جب ایک خندق کھودی جا رہی تھی، ایک چٹان جو کسی سے کاٹی نہیں جا رہی تھی، ٹوٹی نہیں جا رہی تھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جب اس کو توڑا تو جب آپ نے پہلی ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام واللہ انی لا ابصر القصور الحمرا السا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس ضرب کی برکت سے شام کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائے گی۔ بخدا اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور چٹان کا دوسرا حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس وانی واللہ لابصر کسر مدائن الابید الان۔ فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے فارس کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں،
اور میں اس وقت بدائن کے کسر ابیض کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء الساعہ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں بھی عطا فرما دی گئیں، بخدا اس آن میں صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ مرتین مرتم بعینہ و مرتم بقلبہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک دفعہ اپنی ظاہری آنکھوں سے اور ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھ سے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ قال نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی ربہ قال اکرمت فقلت له نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی ربہ قال نعم جعل الکلام لموسیٰ والخلۃ لابراہیم والنظر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نے کہا ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی، وہ اللہ کی خلیل بنے، اور اپنے دیدار کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص فرمایا۔ امام طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہ والی ما هو کاہن فیہا والی یوم القیامت انی انظر الی کفی ھذا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر حدیث مبارکہ پھر سماعت فرمائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہ والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانی انظر الی کفی ھذا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور میں اس کو جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں گویا کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو احباب گرامی قدر، یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے، آپ کی جو اولیاء مبارک ہے اس میں سے، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے خوبصورت آنکھیں عطا فرمائیں، ان کا میں نے آج تذکرہ کیا۔ اللہ کریم اس تذکرے کی وجہ سے وہ تمام لوگ جن کی نظروں میں پرابلم ہے، اللہ کریم ان سب کی دیکھنے کی قوتوں کو مزید بہتر فرمائے، اور اللہ کریم انہیں اچھی چیزیں دیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیے اور دیگر احباب تک پہنچائیے، اور ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے ZKF نیوز، اسے بھی لائک کیجیے، پسند کیجیے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر روز کوئی نہ کوئی خوبصورت بات سننے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔